السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ۔ ٹارگیٹ میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے، کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ دیکھیں، ہم رائٹرز یہ ٹارگیٹ کیوں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم یہ نہ کہیں نا تو کچھ ریڈرز ایسے ہیں وہ آئیں گے، ریڈ کریں گے اور ایسے چلے جائیں گے۔ بھائی ہم رائٹرز کی ایفرٹس لگ رہی ہوتی ہیں ان ایپیسوڈس کے پیچھے، ٹھیک ہے، لکھنے میں، ایڈیٹنگ کرنے میں، وائس اوور کرنے میں، تو ریڈرز آتے ہیں ایسے پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو بھئی یہ تو سراسر نا انصافی ہے کہ ایک رائٹر اپنا ٹائم دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے اتنا اچھا کنٹینٹ لے کر آ رہا ہے، آپ لوگوں کے فیس پہ اسمائل لے کر آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو سپورٹ کرو، ٹھیک ہے۔ میرے ٹارگیٹ زیادہ بڑے نہیں ہوتے ہیں، ویوز کے حساب سے، لائک جو رسپانس ہوتا ہے اس کے حساب سے میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جتنے ویوز ہیں تو اس کے آگے آپ کو یہ ٹارگیٹ بالکل بھی بڑا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو کائنڈلی جتنے بھی سائلنٹ ریڈرز ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایپیسوڈ ریڈ کرنے کے بعد کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آج والی ایپیسوڈ کیسی رہی ہے، آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہو ناول میں، کون سی ایسی بات، کون سا ایسا سین، کون سا ایسا کریکٹر جو ہے وہ اس ناول میں آ کے اس کو مزید دلچسپ بنا سکتا ہے۔ میں ضرور اس کے اوپر عمل کروں گی، ٹھیک ہے۔ اور ان سب کے بعد دوسری اور آخری بات، یہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ میرا ناول کاپی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹک ٹاک کاپی، بالکل یہ نہیں کہ وہ یہاں سے دیکھ کے ٹائپ کر رہے ہیں اور پھر مطلب خود ایسے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رہے ہیں، یہاں سے لنک کاپی کر رہے ہیں، جا رہے ہیں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ نہ تو آپ ایسے کریں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی آپ خود سے ایڈیٹنگ کر کے اس کو اپلوڈ کریں، یہ کسی کی محنت ہے، ٹھیک ہے۔ میں آلریڈی بہت سارے ایشوز فیس کر چکی ہوں، میں اب کوئی بھی ایشو فیس نہیں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں بہت نارملی ان لوگوں سے کہہ رہی ہوں جو ایسا کام کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے ایسے ناولز ہیں جن کے رائٹر یوٹیوب پہ موجود نہیں ہیں، آپ ان کے ناولز اٹھا سکتے ہیں، ان کے اوپر آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا رسپانس آئے گا۔ لیکن ایسے کسی کی محنت چرانا کہ وہ بندہ خود بہت محنت کر رہا ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور غلط کرنے والوں کا ساتھ اللہ پاک بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہاں پہ کامیاب ہونے کے لیے آئے ہیں تو سیدھے طریقے سے کامیاب ہونا، ٹھیک ہے۔ میں خود آپ لوگوں کو سپورٹ کروں گی، اگر آپ لوگوں کو میری سپورٹ چاہیے گرو کرنے میں، انشاءاللہ میں اور میری زیڈ فیملی آپ لوگوں کو سپورٹ کرے گی۔ لیکن یہ حرکت کرنے سے باز آ جائیں، ٹھیک ہے۔ میں بہت نارملی آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں، جتنی ایپیسوڈ آپ لوگوں نے اپلوڈ کر لی ہیں ان کو کائنڈلی ڈیلیٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ دروازے کے عین بیچوں بیچ برلاس شاہ کھڑا تھا، بلیک پینٹ پر بلیک ہی ہاف سلیوز والی شرٹ پہنے، جس میں سے اس کے پھولے ہوئے ٹھوس بائسیپس اور شرٹ میں اس کی کثرتی جسامت خوب واضح ہو رہی تھی۔ بھوری مائل آنکھیں، کھڑی ستوا سی ناک، انابی کٹاؤ دار ہونٹ، چہرہ داڑھی مونچھوں سے بالکل پاک، اور ماتھے پر پرکشش انداز میں بکھرے بال، قد و قامت میں اپنے تینوں بڑے بھائیوں کے برابر، لیکن جسامت میں تینوں سے زیادہ فٹ، یوں لگتا تھا جیسے وہ باقاعدگی سے جم کرتا ہوا آ رہا ہو۔ اسے شوق بھی تھا اپنی باڈی بنا کر رکھنے کا، یہی شوق نے اسے تینوں بھائیوں میں آگے کر دیا تھا، لیکن زحال کے آگے پھر بھی کم لگتا تھا، کیونکہ وہ عمر میں اس سے بڑا تھا۔ برلاس شاہ، گھر کا چھوٹا فتنہ لاڈلا، زحال کا بگڑا بچہ، اس کی پہلی اولاد، یہ وہ لقب تھے جن سے دنیا اسے پکارتی تھی، اور وہ ان القابات پر خوش ہوتا تھا، کیونکہ وہ تھا زحال کا بگڑا بچہ، اس کی پہلی اولاد۔ اور یہ بات دنیا جانتی تھی کہ برلاس شاہ زحال خانہ فندی کے لیے کتنا جنونی تھا، ہے اور رہے گا۔ اس کو دیکھتا زامل کی چیخیں شروع ہو گئی، تا تا، وہ اپنی با تا کی زبان میں بے صبروں کی طرح ٹیبل پر ہی کھڑا ہونے کی کوشش میں چیختے ہوئے ساتھ گر بھی رہا تھا۔ یاقوت نے بمشکل اسے پکڑا، لیکن اب تو
وہ اس کی پکڑ میں بھی قابو نہیں آ رہا تھا۔ کیسے آتا؟ سامنے اس کا تا جو کھڑا تھا۔ ان چاچا بھتیجا کی تو دنیا فین تھی، ایک دوسرے کے کرائم پارٹنر تھا۔ زامل چیختے ہوئے اس کی جانب اپنے دونوں ہاتھ کر رہا تھا۔ اس کی اتنی خوشی دیکھ زحال مسکرا رہا تھا۔ برلاس نے آگے بڑھتے اسے ٹیبل سے اٹھا کر اپنی گود میں جیسے ہی لیا، وہ اس کی گود میں بھی زور زور سے اچھلتا، اس کے منہ پر اپنے خرگوش جیسے دانتوں سے بائٹ کرتا، خوشی سے چلا رہا تھا۔ برلاس اسے لے کر زور سے گول گول گھوم گیا، دونوں جیسے ہواؤں میں سیر کرنے لگے تھے۔ یہ برلاس کے چیختے وہ بھی ساتھ چیخنے لگا، دونوں جیسے مل کر پاگل ہونے لگے تھے۔ یاقوت نے باقاعدہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ یہ چاچا بھتیجا ان کے کان کے پردے پھاڑنے کے قریب تھے۔ میرا بچہ، تاکی جان، لو یو۔ برلاس نے اس کے گالوں پر زور سے کس کرتے ساتھ چھوٹی سی بائٹ بھی کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جیسے مکمل تھے، اتنی خوشی کہ دونوں کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ ہتا بب، وہ زحال کو بھی ساتھ ہی پکارتے۔ برلاس کے گلے لپٹا ہوا تھا، اس نے بھی اسے خود میں زور سے بھینچ لیا تھا۔ میری جان، I missed you so much and I love you۔ برلاس زامل کو زور سے بھینچے، بے حد محبت بھرے لہجے میں بولنے لگا، زامل اس کے گال پر منہ کھول کر اپنا سارا لعاب مستیوں میں مسلنے لگا، جسے برلاس بھی خوشی خوشی کروا رہا تھا۔ یہ دونوں چاچا بھتیجا مجال ہے جو اپنے علاوہ کسی اور کو دیکھ لیں، کیسے مل رہے ہیں، کسی بچھڑی محبوبہ کی طرح۔ یاقوت ان کو ایسے پاگل ہوئے دیکھ شریر ہوتے مصنوعی سا خفا ہوا، کیونکہ اسے اس سے مسئلہ نہیں تھا۔ یہ چار بھائی خود بھی آپس میں محبت کی ایک زندہ مثال تھے، اور اب آگے ان کے بچے بھی۔ برلاس نے زامل کو تھوڑا پیچھے کیا اور خود کی نظر اس کی زحال پر پڑی۔ پڑتے اس کا دل مزید بے چین ہونے لگا۔ جیسے زامل کو اپنا تا چاہیے تھا، ویسے ہی برلاس شاہ کو بھی اپنا بھائی چاہیے تھا۔ وہ زامل کو یاقوت کے حوالے کرتا، خود جا کر سیدھا زحال کے سینے سے لگ گیا۔ وہ اپنی پاور چیئر پر ہی بیٹھا تھا۔ برلاس جھک کر اس کی آغوش میں جیسے سمٹ سا گیا۔ ہمیشہ کی طرح، سب سے زیادہ آپ کو مس کیا میں نے۔ اس کی آواز جیسے بھیگنے لگی تھی۔ زحال سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ کر آیا ہے۔ وہ باہر کی دنیا میں جیسا بھی تھا، لیکن زحال کے پاس آتے اس کا بگڑا لاڈلا بچہ بن جاتا تھا۔ تو کیوں گئے تھے؟ زحال نے اس کی پیٹھ نرمی سے سہلاتے دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا۔ ضروری کام تھا، اس لیے وہ نہیں بتا پایا کون سا ضروری کام۔ اسے بس اب زحال کی آغوش دکھ رہی تھی۔ بڑے ہو جاؤ ڈفر، یہ بھی دیکھ رہا ہے تمہیں۔ اسے ایسے بچوں کی طرح زحال سے لپٹے دیکھ یاقوت نے دور سے ڈپٹا، تو دیکھتا رہے، اس سے پہلے میرا حق ہے اپنے باپ پر۔ یہاں ان چاچا بھتیجا کی ساری ایکتا ختم ہو جاتی تھی۔ زحال کو لے کر دونوں پوزیسو تھے۔
اس کو زحال کے ساتھ ایسے لگے دیکھ زامل وہیں یاقوت کی گود میں اچھلنے لگا تھا۔ نہ بابا، وہ ٹھس ٹھس کرتے رونے کی تیاری پکڑنے لگا تھا۔ دونوں میں اب جنگ شروع ہونی تھی۔ زامل، آپ ادھر دیکھو۔ یاقوت بابا۔ یاقوت نے اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر اسے بہلانے کی کوشش کی، لیکن اب وہ کہاں کسی کو دیکھتا، اس کو اپنا باپ چاہیے تھا۔ بابا، وہ دانت بھینچ کر دونوں مٹھیاں بند کیے رونے لگا۔ یہ دیکھ زحال اور برلاس دونوں ہنس پڑے۔ تم دونوں مجھے آدھا آدھا کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ کھلس کر بولتے دونوں کو گھورنے لگا۔ برلاس نے اس کی جانب ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، مجھے آدھا نہیں چاہیے، آپ پورے صرف میرے ہیں۔ وہ بولتے ہوئے کوئی جنونی لگ رہا تھا۔ مجھ سے بھی مل لو۔ یاقوت زامل کو گود میں لیے برلاس کو چھیڑنے کے لیے شکوہ کرنے لگا۔ اس وقت صرف یہ مل سکتی۔ برلاس نے ایک انگلی یاقوت کی طرف کرتے اپنی ہنسی دبائی، لیکن آگے بھی اس کا بڑا بھائی تھا۔ اس نے اس کی انگلی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا اور زامل کو زحال کے حوالے کر دیا۔ تم دونوں کچھ زیادہ نہیں بگڑ گئے، ہاں؟ بولتے ہوئے اس نے برلاس کے کندھے پر ایک دھپ رسید کی اور اسے زور سے خود میں بھینچ گیا۔ وہ رونق تھا اس گھر کی، آج یہ رونق بھی واپس آ گئی تھی۔ تو ہم چھوٹے بھی تو ہیں نا۔ وہ 24 سال کا ہونے والا تھا، لیکن بڑے بھائیوں نے اس کا بچپنا اب تک ختم نہیں ہونے دیا تھا۔ زامل زحال کے پاس اور برلاس یاقوت کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ رات تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، اس لیے کسی کو بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ گھر کا بڑا بچہ واپس آ گیا ہے۔ اسے سلا کر دو اب۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سکون سے سوئے گا؟ ٹا ٹا کرتا چیختا رہے گا ساری رات، کہتے زحال نے زامل کو برلاس کے حوالے کیا۔ یہ تو سچ تھا۔ اپنے برلاس چاچو کو دیکھنے کے بعد اس کی رات کیسے کٹتی، یہ وہ ننھی سی جان ہی جان سکتی تھی۔ آخر کو صبح ہوتے اس نے سب کی شکایت جو لگانی تھی کہ کسی نے بھی اسے ٹرٹر لا کر نہیں دیا۔ اس کا برلاس چاچو ہوتا تو دنیا بھر کے مینڈک زامل خان افندی کے چھوٹے چھوٹے قدموں میں ٹرٹر کر رہے ہوتے۔ وہ تینوں کچھ دیر بات کرتے رہے۔ اس دوران برلاس زامل کو تھپکی دیتے اپنی گود میں سلا گیا تھا۔ رات کے 2 بجنے والے تھے جب زحال نے اس کی گود سے زامل کو لیا اور کمرے میں چلا گیا، کیونکہ اس نے کافی دیر سے فیڈ نہیں لی تھی۔ وہ نیند میں ہی فیڈ کے لیے بہت جلد رونے والا تھا۔ پامیر اوندھے منہ لیٹا، پینٹ اور ویسٹ میں ملبوس گہری نیند میں تھا۔ دوسری جانب کومل تھی، جو نائٹ گاؤن پہنے سیدھی چت لیٹی ہوئی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ نظریں اس کی وہاں تھیں، لیکن ذہن میں نہ جانے کیا چل رہا تھا۔ عبدالباری دونوں کے بیچ لیٹا، ابھی سو کر اٹھا کھیل رہا تھا۔ اس کا یہی تھا، اپنے ماں باپ جاگتے تو وہ سوتا، اور جب وہ سوتے تب اسے جاگنا ہوتا تھا۔ لیکن کومل اس کی وجہ سے نہیں جاگ رہی تھی۔ اس کی اپنے ذہن میں کئی الجھنیں تھیں۔ صبح والا پامیر کا وہ ری ایکشن، اس کی وہ باتیں اس کے ذہن سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ ایسے مارو گی تو خوشی خوشی جان دے دوں گا، لیکن اب وہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔
نہیں کر سکتا۔ اس کے الفاظ کومل کی سماعتوں میں گونجتے، اس کی روح جیسے ایک بار پھر سے کھینچ گئے تھے۔ شوٹ ہم کومل، شوٹ ہم۔ اس کی سماعتوں میں کسی دوسرے شخص کے الفاظ گونجنے لگے۔ مار دو اسے کومل، اپنا بدلہ لے لو اس سے، ختم کر دو اس کو۔ اور کرتے ایک فائر کی آواز فضا میں گونجی اور گولی نکل کر جیسے ہی پامیر کے سینے میں لگی ویسے ہی یہاں کومل کے بدن نے ریئیکٹ کیا۔ وہ ایک دم سے ایسے اچھل کر پڑی جیسے وہ گولی پامیر کو نہیں، خود اسے سچ میں لگی ہو۔ مار دو اسے کومل، مار دو، منور چیخ رہا تھا، اور وہ منت کر رہی تھی کہ اس کے سامنے پامیر زخمی حالت میں کھڑا تھا۔ سینے سے سرخ لاوا پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہی ایک اور فائر کہ اس کے دل کے عین قریب جا لگا اور وہ اڑتا ہوا پیچھے دیوار سے جا ٹکراتے منہ کے بل سیدھا زمین پر آ گرا تھا۔ مٹی دھول بن کر اڑی تھی۔ پامیر سلطان کو وہ ختم کر چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہ خود بھی ختم ہو گئی تھی۔ مار دیا تم نے اسے، میرا بدلہ لے لیا، منور خوشی سے چلا رہا تھا، جبکہ وہ ایسے تھی جیسے کسی نے اس کے بدن سے جان نکال لی ہو۔ وہ دوڑ کر پامیر کے پاس جاتی، اس کا سر اپنی گود میں رکھ گئی تھی۔ نہیں پامیر، پامیر اٹھو۔ وہ زاروں کی طرح روتی ہوئی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ جملہ کومل کو یاد آتے اس کی آنکھوں سے گرم سیال اور تیزی سے بہنے لگا تھا۔ اس نے تڑپ کر پامیر کی جانب دیکھا جو ہر فکر سے آزاد گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، سوتے ہوئے بھی اس کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جسے اس نے اتنی بری طرح سے توڑا تھا کہ وہ پھر سے سمٹ نہ پاتا اگر اس کے بھائی نہ ہوتے، جنہوں نے پورا ملک بند کروا دیا تھا۔ اپنے بھائی کے لیے ایک ایک سے لڑے، دن رات اس کی صحت اور زندگی کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ آج وہ اس کے سامنے ان کی ہی بدولت تھا۔ He is no more۔ ماہم کے الفاظ، ہر لفظ پہلے والے لفظ سے زیادہ بے رحمی سے جان نکالنے کی سخت رکھتا تھا۔ کومل اس الفاظ کے یاد آتے تڑپ کر اٹھتی، جا کر پامیر کے ساتھ لپٹ کر سسک سسک کر رو پڑی۔ اس کے ایسے اچانک خود پر لیٹنے پر پامیر کے پٹ سے آنکھیں کھلی جو کچی نیند کے باعث سرخ تھی۔ کومل اس سے لپٹی، بری طرح سے کانپتی ہوئی، بس پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی جا رہی تھی۔ کومل! وہ نیند سے ایک دم بیدار ہوتے اسے ایسے روتے ہوئے دیکھ ازحد پریشان ہوا تھا۔ کومل اس کے اوپر تھی، تبھی وہ ایک دم سے سیدھا ہو کر لیٹتے اس کی جانب نہیں دیکھ پایا تھا۔ I'm so sorry۔ اس کی گھگی سی بندھ چکی تھی۔ وہ ایسے رو رہی تھی جیسے سارے آنسو آج ہی نکال باہر کرے گی۔ وہ پھر سے سب یاد آتے، زخم جیسے پھر سے رسنے لگا تھا۔ میری جان، کیا ہوا؟ ادھر آؤ۔ اس نے ایک ہاتھ پیچھے کرتے کومل کو پکڑا اور سیدھے ہو کر لیٹے، اسے ٹھیک سے اپنے
ساتھ ٹھیک سے اپنے اوپر لٹایا۔ اتنی سی دیر میں کومل کی آنکھیں رو رو کر سرخ و متورم ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اسے ایسے ہچکیاں لیتے دیکھ وہ پریشان زدہ لہجے میں پوچھتے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ میں بہت بری ہوں نا۔ وہ خود سے اس وقت از حد نفرت محسوس کر رہی تھی۔ میری جان، کس نے کہا؟ عبدالباری بھی منہ میں اپنی انگلی لیے کھیلنا چھوڑ کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا جو آج اسی کی طرح رو رہی تھی۔ نہیں، میں ہوں۔ تمہیں مجھے سزا دینی چاہیے۔ تم وہ تھپڑ مجھے مارو، پلیز مارو۔ وہ ہذیانی سی ہوتی پامیر کے ہاتھ اپنے رخسار پر رکھنے لگے۔ میری جان، وہ اٹھ کر بیٹھتے کومل کو اپنے سامنے بٹھا کے کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ، کوئی برا خواب دیکھا؟ کسی نے کچھ کہا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ محبت بھرے لہجے میں اس سے بچوں کی طرح پوچھ رہا تھا۔ کومل نے سر نفی میں ہلایا اور سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم وہ تھپڑ مجھے مار لو۔ وہ اب جیسے منت کر رہی تھی، اگر وہ نہ مارتا تو وہ کچھ کر گزرتی۔ وہ یادیں اس وقت اسے کتنی تکلیف دے رہی تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ خود پامیر بھی اس کی اس اذیت سے واقف نہیں تھا۔ کیوں ماروں؟ میری ایسی تربیت نہیں ہوئی کہ عورت پر ہاتھ اٹھاؤں۔ اس کی بات پر کومل نے بے ساختہ اپنی سرخ متورم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، ان کی تربیت ایسی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو اونچی آواز کرنے سے پہلے بھی 100 بار سوچتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے نا، عورت نازک ہوتی ہے۔ یہ بات ان کے بھائی نے ان کو سکھائی تھی، اور کیسے ممکن تھا ان کا بھائی کچھ کہے اور یہ تینوں اس کی بات پر عمل نہ کریں۔ یہ مر تو سکتے تھے، لیکن اس کا کہا کبھی ٹال نہیں سکتے تھے۔ مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز ایک دم سے گھٹنے لگی تھی۔ پاگل، یہاں آؤ۔ اس نے کومل کو اپنی جانب کھینچتے اپنے سینے میں زور سے بھینچ لیا۔ میری ڈاکٹر صاحبہ پاگل ہو گئی ہے آدھی رات کو، اور میرے پاس اس پاگل پن کا ایک ہی علاج ہے۔ اگر چاہتی ہو کل ہاسپٹل کی چھٹی نہ ہو تو سو جاؤ۔ اور اسے دھمکا کر چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کومل نے اس کے سینے سے ہی چہرہ اوپر کرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ مجھے نہیں جانا۔ وہ اتنی معصومیت سے بول رہی تھی جیسے کوئی بچہ اسکول نہ جانے کی ضد کر رہا ہو۔ پامیر کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں کو چوما اور اس کے بال کان کے پیچھے کرتے انگلیوں سے سیٹ کرنے لگا۔ میں خود چھوڑ آؤں گا۔ چلو آؤ، سو جاؤ اچھے بچوں کی طرح اور بھول جاؤ سب کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کس بات پر یوں ایک دم سے پریشان ہوئی تھی۔ اسے اندر ہی اندر کومل کے اس قدر بدل جانے کی خوشی بھی تھی۔ واقعی ذیحال خانہ فندی کی تربیت بولتی تھی۔ دیکھنے والا دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ وہ تینوں کس کی اولاد ہیں۔ پامیر سلطان نے ایک عورت کو چاہا جس نے اسے اسی کی چاہت میں بری طرح سے توڑا تھا، لیکن وہ مرد تھا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور آج رب نے اسے اس صبر کا پھل دیا، ورنہ عورت کی بے وفائی کے بعد وہ مرد اس کی جانب رخ تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اوئے، تم کیوں جاگ رہے ہو؟ ٹائم نہیں دکھ رہا؟ چلو آنکھیں بند کرو۔ اس نے اپنے
بیٹے کو ڈپٹا جو ٹکر ٹکر اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز پر عبدالباری تیز تیز ہاتھ پیر چلاتے خوشی سے کھلکھلا اٹھا۔ باپ کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کی مسکراہٹ اس کے بیٹے کو خوش کر گئی تھی۔ کومل کا رخ عبدالباری کی جانب تھا اور اس کے پیچھے اس سے لپٹ کر لیٹے پامیر کا رخ کومل کی جانب۔ دونوں اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جس کو سلانے کے لیے کومل نے اسے فیڈ کروا دی تھی، جس کے بعد وہ بھی ان دونوں کے ساتھ ہی پرسکون نیند سو گیا تھا۔ یہ سکون دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا تھا جو پامیر سلطان کو اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ملا تھا۔ بلا شبہ اسے صبر کا پھل بہت میٹھا ملا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ہر جانب زندگی پھر سے اپنے ڈگر پر آ گئی تھی۔ یہاں ویسے رات بھی دن کی طرح ہی ہوتی تھی، لیکن اس سورج کی جانب روشنی میں بہت سے ایسے گدھ تھے جن کی ہمت رات میں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ رات پر صرف ایک کی حکومت تھی، وہ تھی بلیک ماسک مافیا، جو دن میں کرائم کرنے والوں کو راتوں رات صاف کر دیتی تھی۔ یہاں جنگ انصاف کی ہوتی تھی اور ہتھیار ان کا انتقام ہوتا تھا۔ ایک خوف سا انڈر ورلڈ میں تھا اس نام کا۔ سورج کی روشنی نے پاشا ولا کو پوری طرح سے دنیا پر ظاہر کیا۔ لان میں ملازم یہاں وہاں صفائی کرتے گھوم رہے تھے، کیونکہ تھوڑی دیر میں اس گھر کے افلاطون بچوں نے یہاں آ کر تباہی مچانی تھی، جو ہر صبح یہاں آ کر گھنٹا گھنٹا کھیلتے تھے۔ زامل، برش کرنا ہے، اٹھو۔ زمل ابھی زالے کو برش کروا کر لاتی، اسے تیار کرتی، ساتھ ساتھ زامل کو بھی اٹھا رہی تھی، جو عین ٹکٹو اپنے باپ کی طرح ہی اوندھے منہ ہو کر لیٹا مزے سے گہری نیند میں تھا۔ وہ کیا جانے یہ باپ بیٹا رات کتنی دیر سے سوئے تھے۔ زمل ان کے دو دو دانتوں کو بھی روز صاف کرواتی تاکہ ان کی ایسی عادتیں بنتی رہیں۔ زامل، اٹھ جاؤ۔ اس کے نہ اٹھنے پر زمل نے اس کے گال پر دھیرے سے تھپتھپاتے وہ تب بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ حد ہوتی ہے، دونوں باپ بیٹا نیند کی گولیاں کھا کر سوئیں۔ چلو زالے، ہم چلتے ہیں نیچے، چھوڑ دو دونوں کو۔ وہ دونوں کو سائیڈ کرتی بیڈ پر پڑا سامان سمیٹنے لگی۔ زالے اس کی بات سن کر جلدی سے اس کا فراق پکڑ کر اٹھنے لگی، جیسے اسے اور بھی جلدی ہو کمرے سے باہر جانے کی۔ کیسے نہ ہوتی، اس کا بولنے والا ٹوائے بوائے پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی فریش ہو کر نیچے آئی، جہاں کومل اور میشی پہلے سے اٹھی ہوئی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ ہی تھوڑے وقت کے فاصلے پر اٹھتی تھیں۔ گھر میں ملازموں کی فوج ہونے کے باوجود بھی وہ تینوں خود کچن سنبھالتی، کیونکہ ان کا کہنا تھا مرد کے دل کا راستہ ان کے پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے، تو کیسے ممکن تھا وہ تینوں اپنے اپنے شوہر کے دل کے راستے کی طرف بھی کسی کو منہ کرنے دے دیں، ان کا منہ ہی نہ توڑ دیں وہ تینوں۔ زمل نے آتے زالے کو نیچے فرش پر چھوڑا۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی سیدھی کومل کے پاس آئی، جس کے پاس اس کا گڈا تھا۔ آتے صوفے کو پکڑ کر وہ پھر سے کھڑی ہوتی عبدالباری کو اس کی گود میں دیکھنے لگی۔ میری جان، اٹھ گئی؟ دیکھو، آپ کا ٹوائے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔
کومل نے مسکراتے ہوئے زالے کو نیچے سفید چمکتی ماربلوں پر بٹھا کر عبدالباری کو بھی اس کے سامنے لٹا دیا۔ وہ ہلکا ہلکا ہاتھ اس کے منہ پر مارتی اس سے پیار کرنے لگی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھلکھلاتے۔ سمجھ دونوں میں ہی نہیں تھی، لیکن بچوں کو جو سب سے زیادہ دکھتا ہے وہ اسی کے سب سے زیادہ دل دادا ہوتے ہیں، اور زالے باری تو پورا دن ہوتے ہی ایک ساتھ تھے۔ یہ زامل کہاں ہے؟ کومل نے صرف زالے کو دیکھ زمل کو مخاطب کر کر پوچھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ کھراٹے مارتا سو رہا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، کل بھی دونوں لیٹ اٹھے، آج بھی، چکر کیا ہے؟ وہ واقعی الجھی ہوئی تھی کہ تب ہی زالے کی چیخ سنائی دی جو اس نے کمرے سے نکلتے برلاس کو دیکھ کر ماری تھی۔ اسے دیکھ وہ گھٹنوں کے بل تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے پاس جانے لگے۔ برلاس نے خود بھی آگے آ کر اسے اپنی گود میں لے لیا۔ زامل والا حال زالے کا بھی تھا۔ اپنے طاق کو دیکھ کر برلاس اسے دیکھ وہ تینوں ایک دم سے چونکی۔ یہ اچانک سب کے لیے سرپرائز تھا کہ وہ آ گیا تھا۔ تم کب آئے میس نے؟ بتایا بھی نہیں۔ کومل نے اس کی کمر پر ایک مکہ جڑا۔ رات ہی آیا تھا، مگر مجال ہے کسی کو میری فکر ہو۔ وہ ایکٹنگ کرتا زالے کے پھولے ہوئے گالوں پر پیار کرنے لگا۔ زامل کے مقابلے وہ زالے کو ایسے ٹریٹ کرتا جیسے وہ موم کی گڑیا ہو۔ زامل کو تو ایسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا تھا۔ مار کھاؤ گے، تم نے بتایا تم آنے والے ہو؟ مشیر نے اسے آنکھیں دکھاتے مصنوعی سا ڈپٹا۔ زمل بھی اسے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اتنے میں یاقوت اور پامیر بھی اٹھ کر آ گئے۔ پامیر برلاس کو دیکھ پہلے پہل تو چونکا، لیکن پھر دونوں کے کہکہے پورے پاشا ولا میں گونجنے لگے۔ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک جو تھے۔ ان باپ بیٹا کی بھی کوئی خبر لے آؤ۔ ایک منٹ، برلاس، تم زامل سے ملے تھے؟ زمل کو یاد آتے وہ جھٹ سے برلاس کی جانب مڑی۔ اس نے کھسیانی سی ہنسی ہنستے سر اسبات میں ہلایا۔ لو جی، یہ ہے وجہ ان کے گدھے گھوڑے بیچ کر سونے کی۔ مشی ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہنسنے لگی۔ زمل پہلے تو اسے گھورتی رہی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ یاقوت نے ایک نظر مشی کو دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر خفگی سے نگاہیں پھیر گئی۔ ویسے کسی کو پتہ ہے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے تو وہ مومن نہیں رہتا؟ وہ مشی سے آنکھ بچاتے ہوئے خاصی تیز آواز میں پوچھنے لگا۔ نہیں، یہ بات تو صرف مولانا یاقوت مرزا کو ہی پتہ ہے۔ پامیر کی بات پر سب کی ہنسی ایک ساتھ چھوٹی۔ یاقوت نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس مولانا کا جوتا کتنا اچھا ہے یہ صرف تمہیں پتہ ہے۔ اس کی دھمکی پر پامیر کی بتیسی فوراً سے اندر ہوئی۔ گلا کھنکارنے کی آواز پر سب نے مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں زحال نیند سے بھری مخمور آنکھیں لیے بکھرے بالوں میں گود میں زامل کو لیے کھڑا تھا۔ آج یہ سینہ سوچ کے بہت فنی سا لگ رہا ہے، جس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اس بات کی گواہی تھے کہ اس نے رو رو کر زحال کی نیند کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اس الارم کو جان بوجھ کر چھوڑ کر آئی ہو نا تم؟ اس نے زمل کو مخاطب کرتے کس بیچارگی سے پوچھا تھا۔ سب اس کی طرف دیکھتے اپنی ہنسی بمشکل دبا رہے تھے، کیونکہ وہ ایک گینگسٹر تھا، ایشیا کا سب سے خطرناک گینگسٹر، لیکن بیوی بچوں کے آگے اس سے زیادہ ترس کے قابل کوئی نہیں تھا۔ تو کیوں جاگ رہے تھے رات کو؟ سو جاتے وقت پر۔ زمل نے تڑک کر جواب دیتے اس کی گود سے زامل کو لیا
اور اپنے بچے کو چومتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ یہ ٹرٹر سے مگرمچھ کب سے بن گیا؟ آنسو تو دیکھو۔ کومل کے منہ سے ٹرٹر سننا تھا کہ زامل کے خرگوش جیسے کان فٹ سے کھڑے ہو گئے۔ ممم ٹرٹر تا؟ وہ تا کو دیکھتے اس کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ اب برلاس بیچارے کو کیا پتا کہ وہ چھوٹا فتنہ بھری محفل میں اس پر کون سا الزام لگا رہا تھا۔ بھائی تمہارے تیسرے پر رائتے کی وصیت ضرور کر جانا، اس کے بغیر بریانی بیوہ لگتی ہے۔ پامیر نے جھٹ سے برلاس کے قریب ہوتے سرگوشی کی، جسے زمل کی تیکھی نظروں سے گھور رہی تھی۔ آج سے میرے 2 بھائی ہیں۔ ضیاء اس معاملے سے ہاتھ نکالتا فریش ہونے چلا گیا۔ یاقوت نے بھی ایسے نگاہیں پھیری جیسے برلاس کون ہے جانتا ہی نہ ہو۔ یہ اچانک خون کیسے سفید ہونے لگا؟ برلاس بیچارہ اشد کنوارا پوچھ ہی رہا تھا جب اس کے کان زمل کی پکڑ میں آئے تھے۔ تم نے اسے ٹرٹر لا کر دیا تھا ہے نا؟ نہیں آئی میرا کان، میں نے نہیں لا کر دیا، میرے یقین کرو بہنا۔ پامیر اور یاقوت آنکھیں بچاتے اس کی درگت بنتے ہوئے دیکھتے اندر ہی اندر پھنس پھنس کر ہنس رہے تھے۔ یہی حال کومل اور مشی کا بھی تھا۔ زامل اپنی ماں کی گود میں ہی تالیاں بجانے لگا تھا جیسے سامنے اس کی فیورٹ ٹام اینڈ جیری چل رہی ہو۔ تا اتا وہ اس کی گود میں اچھلتے برلاس کے پاس جانے کے لیے اس پر جھکنے لگا۔ زمل نے اسے برلاس کے حوالے کر دیا۔ اب تم جانو یا افلاطون جانے، گھر میں ٹرٹر کا نام بھی لیا تو دونوں کی خیر نہیں۔ وہ دونوں کو ٹپٹتی ناشتے کی تیاری میں مشی اور کومل کی ہیلپ کروانے چلی گئی۔ آیا مزہ؟ اور لا کر دے اسے ٹرٹر۔ پامیر اب بھی برلاس کو چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ میرو کے بچے! برلاس نے ایک کشن اٹھاتے پامیر کو دے مارا جسے وہ بروقت کیچ کرتے کہکا مار کر ہنسنے لگا۔ یاقوت ہمیشہ کی طرح ان کے بیچ تو تو میں میں پھنس گیا۔ وہ بیچارہ شروع دن سے بس ان دونوں کی صلح کروانے کے لیے ہی تو پیدا ہوا تھا۔ اتنے میں ضیاء بھی فریش ہو کر آ گیا۔ اس کے آتے سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر جمع ہونے لگے۔ اب اس ٹیبل کے پاس ایک چھوٹی سی ٹیبل کا بھی اضافہ ہو گیا تھا جس کے گرد 3 چھوٹی چھوٹی بیلٹ والی کیوٹ سی کرسیاں رکھی تھیں گھر کے سب سے مین افراد کے لیے۔ وہ تینوں ہی بیلٹ سے بندھے ان کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ مشی نے 2 ڈیزائن والی پلیٹیں زامل زالے کے سامنے رکھی جس میں ابلی ہوئی سبزیاں اور مٹن رکھا تھا، ساتھ ابلے ہوئے چاول۔ کیونکہ وہ سب اتنے سافٹ تھے کہ خود بخود منہ میں جاتے گھل جاتے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر مشی نے دونوں کو کھانے کا طریقہ بتایا۔ یہ آج پہلی بار تھا۔ وہ بہت تھوڑی سی عمر میں ہی دونوں کو ایسے ہیلدی کھانے کی عادت ڈالنے کے لیے ایسا کر رہی تھی، جبکہ عبدالباری کے ہاتھ میں اس کی فیڈر تھی جو وہ ماشاءاللہ سے خود ہی پکڑے پی رہا تھا۔ سب آج مجھے آفس میں نظر آئے۔ ضیاء نے ناشتے کے دوران تینوں کو سنجیدگی سے مخاطب کیا، جس پر یاقوت اور پامیر نے بیک وقت جی بھائی کہہ دیا، لیکن یہ جی بھائی لفظ برلاس کے تو جیسے حلق میں پھنس گیا تھا۔ میں آج چھٹی کر لوں؟ اس نے ایک آنکھ سے ضیاء کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی ساری شرارتیں بھانپ گیا تھا کہ وہ چھٹی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ تبھی اس نے اپنی مسکراہٹ تو روک لی لیکن آنکھوں کو مسکرانے سے نہیں روک پایا۔ ٹھیک ہے
تم گھر رہو۔ اس کی اجازت دیتے برلاس خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ لیے زامل کی جانب اچھالی۔ ضرور دونوں افلاطونز کا کوئی پلان تھا، تبھی وہ چھٹی کر کر گھر رہنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر برہان ایک دن کے بعد ڈیوٹی پر آئے تھے۔ انہیں آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ آگے سے کومل بھی آتی دکھائی دے گئی، جو راستے میں آنے والے ڈاکٹرز کو ہائے کرتی اپنے آفس کی جانب آ رہی تھی۔ ڈاکٹر برہان بھی وہیں کھڑے تھے۔ جب کومل کے قریب آتے انہوں نے دھیرے سے اسے مخاطب کیا۔ "Is everything okay, ڈاکٹر کومل؟" وہ کل سے اس کے لیے پریشان تھے۔ جب وہ اسے ملی تو بے ساختہ پوچھ بیٹھے۔ کومل نے سر دھیرے سے اس بات میں ہلایا اور ان پر نگاہ ڈالی۔ "جی" کہہ کر وہ آفس میں داخل ہو گئی۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی ڈاکٹر برہان اس کے پیچھے جانے ہی لگے تھے کہ نرس پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ "ڈاکٹر جلدی آئیں، ایک سیریس کیس آیا ہے، پلیز"۔ وہ جلد بازی میں بول رہی تھی۔ ڈاکٹر برہان کومل کو چھوڑتے اس کے ساتھ ہی چلے گئے۔ وہ روم میں جیسے ہی داخل ہوئے ان کی نظر سامنے بیڈ پر لیٹی لڑکی پر گئی۔ اسے دیکھتے وہ ایک پل کو تو جہاں تھے اسٹک ہو کر رہ گئے۔ ایک لڑکی جس کی حالت ایسی تھی جیسے اب مرے گی، سوکھا بدن، مرجھایا ہوا چہرہ، وہ جیسے اپنی آخری سانسوں پر تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک زندہ لاش سے بڑھ کر کچھ نہیں تھی۔ ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ پڑھ کر رسپانس کیجیے گا، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوئے جلدی سے کر لیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ ٹارگٹ کے اوپر آئے گی، اور جن کو میں نے کہا کہ آپ نے اگر پہلے میرے ناول کے ایپیسوڈ اپلوڈ کر رکھی ہیں تو کائنڈلی ان کو اپنے چینل پر سے ڈیلیٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔